عزیزان محترم، کل کی صحبت میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، جن کے فیصلوں کو سن کر یا پڑھ کر بڑے بڑے عقل مند اور دانشور دم بخود رہ جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا اور مجھے حکم دے دیا کہ جاؤ تم یمن کے قاضی ہو، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں فیصلے کر سکوں، عدل و انصاف کر سکوں، ایسی صلاحیت تو میرے اندر موجود نہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے قریب بلایا۔ جب حضرت علی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ مبارکہ پر زور سے گھونسا مارا۔ بس ایک گھونسا کیا تھا، حضرت علی کا سینہ علم سے بھر گیا۔ وہ گھونسا کس کا ہے؟ ایک نبی کا ہے، اور ایک نبی بھی تھے جنہوں نے گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حجت کیا فرعون کا باورچی، تو آپ نے ایک ہی تماچا مارا، ڈھیر ہو گیا۔ یہ نبوت کا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ تمام نبیوں کے سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے۔ علی کو بلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے جو کچھ علم ملا ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، ان کی برکت سے مجھے عطا ہوا ہے۔ مگر جب سینے پر اللہ کے رسول نے علی کے مارا تو سینہ علم سے بھر گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، مجھے یقین ہو گیا جو دست کرم میرے سینے پر لگا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالی نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا، اب بڑے سے بڑا فیصلہ بھی میں کروں گا اور میرے فیصلے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ دو عورتیں آپس میں جھگڑا کرتی ہوئی آئیں۔ ایک بچہ ہے، دو عورتوں کا دعویٰ ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آپس میں لڑتے لڑتے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ پہنچا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بحیثیت منصف دونوں کو سمجھایا، ضد مت کرو، جس کا بچہ ہے اس بچے کو لے جاؤ، آپس میں تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر عورتیں کسی کی مانتے نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے خادم قمبر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ایک آرا لے کے آؤ۔ اس میں سے ایک عورت نے دریافت کیا کہ اے علی، اے امیر المومنین، آرا کس وجہ سے؟ کہا کہ دونوں آپس میں تکرار کر رہے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، تو میں اس بچے کو درمیان سے اس آرے سے چیر دوں، جب اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو آدھا بچہ میں تجھے دے دوں گا، آدھا بچہ میں تجھے دے دوں گا۔ اس میں سے ایک عورت کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، بے قرار و بے چین ہو گئی، تڑپتے ہوئے اس نے کہی اے امیر المومنین، یہ بچہ اسی عورت کو دے دیجئے، اس کو قتل مت کیجئے، اس کو ذبح مت کیجئے، یہ بچہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے علم کے زور سے یہ فیصلہ کیا تھا، سمجھ گئے اور کہا کہ جو عورت بے قرار ہے بچے کے لیے یہ بچہ اسی کا ہے، اور جو دعوے دار تھی وہ خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دعویٰ کرنے والی اس عورت سے کہا کہ میری بارگاہ میں آ کر جھوٹ بول رہی ہے،
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بے قرار عورت کو بچہ دے دیا، جا یہ بچہ تیرا ہے، اور اس کو سزا دی گئی۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک رات تاریک تھی، اس تاریک رات میں دو عورتوں نے بچوں کو جنا، اس میں سے ایک نے لڑکی کو پیدا کیا، ایک لڑکے کو پیدا کیا۔ یہ رات کا معاملہ ہے، اور صبح ہوئی، صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، ہر ایک دعویٰ کرنے لگی کہ لڑکا میرا ہے۔ وہ عورت بھی کہتی ہے کہ لڑکا میرا ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ لڑکا میرا ہے۔ فیصلہ کہاں جائے گا؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ پہنچا۔ وہاں بھی یہی تکرار ہے کہ لڑکا میرا ہے، لڑکا میرا ہے۔ قربان جائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیصلے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں عورتوں سے کہا کہ تم دونوں اپنے سینے کا دودھ نتھار کر میرے سامنے رکھو۔ دونوں عورتوں نے اپنا دودھ دھویا، سامنے رکھا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے دونوں کے دودھوں کا وزن کیا، اور جس کا دودھ وزن تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فیصلہ فرما دیا، جس کا دودھ وزن ہے یہ لڑکا اسی کا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ لڑکا اسی عورت کا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، تدبر اور تفکر کرو قرآن مجید فرقان حمید میں، انشاءاللہ العزیز دنیا کا بڑا سے بڑا مسئلہ بھی قرآن کی روشنی میں حل ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ قرآن کی آیت ہے، اسی آیت کی روشنی میں نے پہچان لیا کہ یہ جس کا دودھ وزن ہے یہ اسی کا لڑکا ہے۔ چونکہ مردوں کی شان وزن ہے، ان کا کھانا وزن ہے، ان کا پانی وزن ہے، چونکہ یہ بچہ جس کی ماں اور اس کا دودھ وزن ہے تو واقعی یہ بچہ بھی اسی عورت کا ہے جس کا دودھ وزن ہے۔ گویا اس طریقے کے فیصلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے۔ آج بھی اگر آپ کے فیصلوں کو سنا جائے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ سارے علوم ہمیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے ملتے ہیں، اسی لیے فرمایا ہمارے اسلاف کرام نے صبح و شام قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تم قرآن کی تلاوت کریں گے تو تمہاری زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، جہاں پڑھیں گے وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد اپنے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو آپ کی زبان میں بھی برکت پیدا ہوگی، آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، اور آپ کے گھر میں بھی برکت پیدا ہوگی۔ جب آپ بار بار پڑھتے رہیں گے تو پھر سورہ یاسین کی عظمت و شان ایک ایک آیت کیا پکار کے کہہ رہی ہے، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود پروردگار عالم آپ کو وہ فہم عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔